بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب چاہتا ہے کہ زمین میں حسن ہو، یہاں پہ لوگ کام کرنے والے اچھے ہوں، نیک ہوں، یہاں پہ جو زندگی ہے وہ ایک اچھی طرح گزرنے والے۔ اخلاقی تنزلی کے اسباب کی وجہ کیا ہے، سب سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی سب غلط فہمی مبتلا ہیں آپ کو کہ آبادی کی 95% آبادی اخلاقی حیثیت سے بیمار ہو چکی ہیں۔ افراد کی اتنی بڑی اکثریت بد اخلاق ہو جائے، قوموں کو اجتماعی رویہ آخر کیسے درست رہ سکتا ہے؟ یہاں وجہ ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ تینوں قوموں میں سچائی، انصاف و حق پسندی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ راست بات، دیانتدار، شریف انسان ان کے اندر نقب مومن کرے گئے۔ برائی سے روکنا، بلائی کی کمی نصیحت کرنا اس کی سوسائٹی میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ حق اور انصاف کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک قوم کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کی حد بڑھی ہوئی خواہشات، اغراض کی وکالت کریں، دوسروں کے خلاف ان کے تعصبات کو بڑھائیں اور اس کے جائز و ناجائز مقاصد کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بنا پر ان قوموں نے چھانٹ کر اپنے اندر سے بہترین آدمی کو چنا ہے، انہوں نے اپنے نمائندہ بنا لیا، انہوں نے اپنے اکابر مجرمین کو ڈھونڈ کر نکالا ہے، انہیں اپنے سربراہ کا بنا لیا ہے۔ ان کی سوسائٹی میں جو لوگ سب سے زیادہ پست اخلاق، بے ضمیر، بے اصول تھے، ان کی ترجمانی کے لیے اٹھے، اخبار نویسوں کے میدان میں وہی سب سے بڑھ کر مقبول ہوئے۔ پھر یہ سب لوگ بگاڑ کے ابراہ پر اپنی بگڑی ہوئی قوموں کو سر پٹ کر لے چلے۔ انہوں نے متضاد قومی خواہشات کو کسی نقطہ انصاف پر جمع ہونے کے بجائے اتنا بڑھایا کہ آخرکار نقطہ تصادم پر پہنچ گئے۔ انہوں نے معاشی و سیاسی اغراض کی کشمکش میں غصے، نفرت، عداوت کا زہر ملایا اور اسے روز بروز بڑھتا چلے گئے۔ انہوں نے برسوں اپنی زیر اثر قوموں کو اشتعال انگیز تقریروں، تحریروں کے انجیکشن دے کر یہاں تک بھڑکایا کہ وہ جوش میں آ کر کو توڑ بیڑیوں کی طرح لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عوام خواص کے دلوں کو ناپاک جذبات کو اس اندھی دھند دشمنی کا تنور میں بنا کر رکھ دیا۔ جو طوفان آپ کی نگاہوں کے سامنے برپا ہے، یہ کوئی وقتی اور ہنگامی چیز نہیں ہے جو اچانک رونما ہو گیا ہو۔ یہ تو قدرتی نتیجہ ہے، بگاڑ کن بے شمار اسباب کا جو مدتوں سے ہمارے اندر کام کر رہے ہیں۔ نتیجہ بس ایک ہی دفعہ ظاہر ہو کر ہے، وہ اسباب نے کی کام کیا جا رہا ہے، روز افزوں ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ فصل جو برسوں کی تخم ریزی آبیاری کے بعد پک کر تیار ہوئی ہے، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نہ معلوم کب تک کاٹنا پڑے گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، این اس وقت جب قانون قدرت کے مطابق اس ملک کی قسمت کا نیا انتظام درپیش اور ہم مالک کے زمین کی اپنی قابلیت و اہلیت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ موقع تو یہاں کہ ہم اپنے طرز عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ اپنی زمین کا انتظام ہمارے حوالے کرے گا تو ہم اسے خوب بنا سنوار کر گلزار بنا دیں گے، ہم اس میں انصاف کریں گے، ہمدردی و تعاون اور رحمت کا گوارہ بنائیں گے، اس کے وسائل کو اپنی انسانیت کی فلاح میں استعمال کریں گے، اس میں بھلائیوں کو پروان چڑھائیں گے، برائیوں کو دبائیں گے۔ لیکن ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے غارت گر اور مفسد ہیں کہ ظالم ہیں کہ اگر تو نے یہ زمین اپنے ہمارے لیے حوالے کی ہے تو بستی کو اجاڑ دیں گے، محلے کے محلے، گاؤں کے گاؤں پھونک دیں گے، انسانی جان کو مکھی اور مچھر سے زیادہ بے قیمت کر دیں گے، عورتوں کی بے عزت کر دیں گے، چھوٹے بچوں کو شکار کریں گے، بوڑھوں، بیماروں، زخمیوں پر بھی ترس نہ کھائیں گے، عبادت گاؤں، مذہبی کتابوں تک اپنے نفس کی گندگی سے لیس کریں گے۔ زمین کو تو نے انسانوں سے آباد کیا ہے اور انہوں کو ہم لاشوں اور جلی ہوئی عمارتوں سے بڑھا کر کیا کریں گے؟ ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے، اپنی یا خدمات و صافی کارنامے پیش کر کے ہماری رب کی نگاہ میں زمین کے انتظام کے اہل ترین بندے قرار پائیں۔ کیا یہ کرتوت دیکھ کر ہمارے کہیں گے کہ شاباش میرے پرانے مالیوں کی اولاد، تم مجھے سب سے بڑھ کر میرے اس باغ کی رکھوالی کے قابل ہو؟ یہ اکیڑ پچھاڑ، اس اجاڑ اور بگاڑ، اس تباہی و بربادی، اس گندگی غلاظت کے لیے تو میں نے یہ باغ لگایا تھا، لو اب اسے اپنے ہاتھ میں لے کر خوب خراب کر دو۔ یہ باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ مستقبل کے لیے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اس کو خود مایوس ہوں، بلکہ اس کو آگے کی طرف پیش قدمی سمجھیں کہ کیا غلطیاں اور ان سے کیسے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ اپنی حماقت، جہالت سے زرعی مواقع کھونے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کسی ملک کی قسمت بدلتے وقت صدیوں کے بعد رب نے اس کے باشندوں کو موقع دیا ہے۔ یہ وقت تھا کہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اپنے اعلیٰ اوصاف، اپنی بے صلاحیتوں کا ثبوت پیش کریں تاکہ رب کی انتظام میں زمین کے اہل قرار پاتے ہیں۔ مگر آج ان کے درمیان مقابلہ اس چیز میں ہے کہ کون زیادہ غارت گر، زیادہ شفاق، زیادہ ظالم، ادا کی لعنت کا مستحق ہے۔ لچھن آزادی، ترقی اور سرفرازی کے نہیں، اس سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں بھی ایک مدت دراز کے لیے ہمارے حق میں غلامی اور ذلت کا فیصلہ لکھ دیا جائے۔ جو لوگ عقل و ہوش رکھتے ہیں انہیں ان حالات کی اصلاح کے لیے کچھ فکر کرنی چاہیے۔
امید کی کرن ہے۔ امید کی ایک ہی شاع ہے، وہ یہ کہ ہماری پوری آبادی بگڑ کر نہیں رہے گی، اس میں کم از کم 4-5% لوگ ایسے موجود ہیں جو عام بد اخلاقی سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ جس کی اصلاح کی ابتدا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اصلاح کی راہ میں یہ پہلا قدم ہے، صالح عنصر کو چھانٹ کر منظم کیا جائے۔ اور ہاں، بدی تو منظم ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ بدی تو منظم ہے، پوری باقاعدگی سے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن نیکی منظم نہیں ہے۔ نیک لوگ موجود تو ضرور ہمیں منتشر ہیں، ان کے اندر کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، کوئی تعاون اشتراک عمل نہیں ہے، کوئی لایا عمل اور کوئی مشترک آواز نہیں ہے۔ اس چیز نے ان کو بالکل بے اثر بنا دی ہے۔ کبھی کوئی اللہ کا بندہ اگر اپنے ارد گرد پیش کی برائیوں کو دیکھ کر چیخ اٹھتا ہے، جب کسی طرف سے کوئی آواز اس کی تائید میں نہیں اٹھتی تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص حق انصاف کی بات اعلانیہ کہہ بیٹھتا ہے، مگر منظم بد انتظامی زبردستی کو منع بند کر دیتی ہے۔ حق پسند لوگ بس اپنی جگہ چپکے سے اس کو داد دے کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص انسانیت کا خون ہوتے دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا، اس پہ احتجاج کر گزرتا ہے، مگر ظالم لوگ ہجوم کر کے اسے دبا لیتے ہیں۔ جن کے ضمیر ابھی کچھ زندگی باقی ہے، یہ حالت اپنی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مالک خدا کے عذاب میں مبتلا، مالک ملک جو ہے خدا کے عذاب میں مبتلا ہے، اور عذاب نیک بدمت سب گرفتار ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر صالح عنصر اس وقت اخلاقی وبا سے بچے رہیں، مجتمع منظم ہو، اجتماعی طاقت سے بڑے فتنے کا مقابلہ کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے۔